حسین نے مدینہ چھوڑا کیوں تھا؟ امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین کا اصل مقصد دین الہی تھا. اگر اس مشکل کا سامنا نہ کرنا ہوتا تو مدینہ ہی نہ چھوڑتے. نہیں مدینہ ہی نہیں بات ہی چھوڑتے. ختم ہوتی نہ. انہوں نے خود فرمایا کہ میں جو ہے وہ بس دین کی خاطر اور اپنے جد یعنی نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں. اب اصل مقصد ہی اصلاح تھا. اصل چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ آپ احرام چھوڑ کے چلے جائیں جو ہے وہ حج کو عمرے سے تبدیل کر دیں. اصل ہدف دین تھا، اصل ہدف خدا تھا. یعنی جب خدا کی جس کو جتنی معرفت ہوتی ہے وہ اس کے لیے اتنا ہی آگے جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ مثلا یہ اتنا مشکل کام میں یہ کام اتنا اصل کام ہی وہی تھا. اصل جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اصل میں تو وہی کام زیادہ اصل وہی کام، اصل قرآن کی بقا تھی، اصل نماز کو قائم کرنا تھا. یہی تو امام حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب میں کس لیے کر رہا ہوں. یہ رات میں نے کس لیے مانگی؟ یہ رات میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ مجھے ایک رات مل جائے میں انتظار نہ. یہی انہوں نے کہا تھا، پیغام جو بھجوایا تھا کہ مجھے ایک رات اور چاہیے. کس لیے؟ نماز کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے. یعنی صبح آپ کو پتہ ہے کہ صبح جو ہونے والا ہے، لیکن وہ جو ہونے والا ہے وہ لاسٹ تھوڑی ہے. اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارا، قرآن کہہ رہا ہے اصل تم گمان نہ کرو، گمان نہ کرو. اصل وہاں موت نہیں ہے، اصل اس کو میں مشکل سمجھ رہا ہوں، مشکل ہے ہی نہیں، نقصان نہیں ہے. اصل وہ تو خدا خود کہتا ہے کہ مجھے چند قطرے سب سے زیادہ پسند ہیں، ان میں سے ایک شہید کے خون کا قطرہ ہے. اب یہ جس کام کے لیے، اور یہ کام صرف اس ٹائم پیریڈ کے لیے یا اس خطے کے لیے فزیکل نہیں تھا کہ ایک سرٹیجری میں کربلا میں ایک ٹریجڈی ہو گئی، ختم ہو گئی. نہیں، یہ جو امام علی مقام نے، امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا، یہ بشریت کی بقا کے لیے تھا. یعنی لا الہ الا است حسین جو ہے کہ دین پناہ، یعنی یہ جو دین ہے یہ امام حسین نے کیوں بچایا؟ اصل میں امام حسین ہی بچا سکتے تھے، کیونکہ پیچھے سے جس گھر کے اندر دین آیا اور جس گھر میں وہی دین کی خاطر یہ قربانی دے سکتا، اور کوئی نہیں دے سکتا تھا. اور قربانی بھی ایسی کہ جو دیکھیں قربانیاں اور بھی ہوئی ہیں تاریخ میں، اور بھی واقع ہوئے ٹریجڈی، لیکن کیوں کربلا جو ہے وہ آج تک ویسے ہی ہے. نہ قلم تھک رہے ہیں، نہ زبانیں تھک رہی ہیں، نہ ٹی وی کے پروگرام ختم ہو رہے ہیں. اصل کوئی چیز ختم نہیں ہو رہی. اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ سب میں بڑا اچھا ہوں تو میں نہ. اصل میں یہ امام حسین نے جو قربانی دی تھی اس کے اثرات اتنے تھے کہ یہ قیامت تک قوموں کو زندہ رکھا جائے گا. کیا بات ہے. اور یہ پیغام جو قرآن، کیونکہ امام حسین نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اپنی ایک پوسٹ کے لیے نہیں کیا تھا، لا الہ الا اللہ کے لیے کیا تھا کہ خدا تو راضی ہے تو میں اپنا بچہ بھی دے دوں گا، تو راضی ہے تو میں اپنے گھر بار کو اسیر بھی بنا لوں. اصل دین امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں یہ تو خدا کا اصول ہے. خدا کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. اب امام حسین نے شب عاشورہ خدا کا ذکر کیا ہے، قرآن کا ذکر باقی رہ گیا. انہی کا ذکر، یعنی خیموں سے قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں آ رہی ہیں. کوئی عبادت میں کھڑا ہوا ہے، آپ سوچیں نا جس کو پتا ہو کہ صبح اس کے بدن کے ٹکڑے ہونے والے ہیں اور وہ سجدے کے اندر ہے، تو اس کا سجدہ کیسا سجدہ ہوگا. مسلم ابن اوسجہ جو ایک صحابی ہیں، امام حسین کے ساتھ ہیں اور بزرگ بھی ہیں، حبیب ابن مظاہر جیسے صحابی کے دوست بھی ہیں، رات کو ان کے چہرے پہ تبسم ہے شب عاشورہ. تو حبیب ابن مظاہر پوچھتے ہیں کہ آج مطلب یہ رات ایسی نہیں ہے کہ آپ مطلب تبسم آپ کے چہرے پر آئے، یعنی مسکراہٹ سی آئے. تو کہا کہ نہیں، میری تو مسکراہٹ اس وجہ سے ہے کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا ہے. یعنی جب یہ ویژن ہو تو لاسٹ نہیں ہے، تو وہ تو ایک اچیومنٹ تھی نا. اصل تو یہ ہے کہ میں خدا تو راضی رضن بے قضائی، جو امام حسین علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں، اصل تو راضی رہے پروردگار. یہاں ہمیں خدا کو سمجھنا پڑے گا، یہاں لا الہ الا اللہ سمجھنا پڑے گا. اور یہ اکراس دا بورڈ تھا کربلا کے شہداء. مطلب میں نے یہ سنا علماء کرام سے کہ اگر امام حسن کے بیٹے ہیں جناب قاسم، اور جب شب عاشور امام علی مقام مکالمہ فرما رہے ہیں، تو میں نے یہ سنا علماء سے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل جب کہا ہے کہ بیٹا تمہارے ساتھ بھی کل یہ ہوگا، تو سوال آگے یہ نہیں کیا کہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، تکلیف تو نہیں ہوگی. سوال ہے کہ ہم حق میں ہیں یا نہیں ہیں. تو کہا بیٹا بے شک حق میں ہیں.
تو کہا پھر کیا پرواہ ہے کہ ہم موت پہ جا پڑے، موت ہم پہ جا، یعنی کربلا کے بچے مائیں سب سیم پیج پر ہیں اس حوالے سے جواب. جیسے امام علی مقام کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، سب کا مائنڈ سیٹ یہی ہے. یہ جملہ جناب علی اکبر کا ہے ہاں اچھا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ بابا ہم حق پہ ہیں کہ نہیں ہیں. ایک جوان تو کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں. تو کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. دیکھیں یہ معرفت ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہم فیہا خالدون جو قرآن کہہ رہا ہے. اصل زندگی وہ ہے، اصل حیات وہ ہے. یہ تو امتحان ہے دنیا کہ راضی با رضا. ہاں دیکھیں دنیا جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا مزرعہ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو تم وہ بیج ڈالو گے وہ بوگے. اب اس سے اچھا کیا بیج انسان بوئے کہ جب ذکر حسین آئے تو لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف ہوں. آپ دیکھیں نا کروڑوں کا مجمع عرفے میں، عاشورہ میں اور اربعین میں کہاں جاتا ہے؟ امام حسین کی طرف جاتا ہے. اور اربعین میں تو عجیب منظر ہوتا ہے جب بچے ہم ٹیلی ویژن میں مناظر دیکھتے ہیں تو بچے، بوڑھے، عورتیں، بزرگ کئی سب کی نگاہیں کیا ہیں؟ چلے جا رہے ہیں. سب کی نگاہیں امام حسین کی طرف ہیں اور امام حسین کی نگاہ پروردگار کی طرف. واہ واہ واہ. یعنی امام حسین نے سب کو اوپر لے کے خدا کی طرف لے کے گئے ہیں. یعنی جو بھی امام حسین تک پہنچا ہے وہ اصل میں توحید کے لیے آیا ہے. جب جہاں بھی امام حسین کو دیکھتا ہے یا نماز ہے یا عبادت ہے، حتیٰ جب سر نیزے پر ہے تو سورہ کاف کی جو قرآن کی آیت ہے اس کی تلاوت کی جا رہی ہے. یعنی کسی لمحے امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ ادھر آؤ ادھر، اصل وہی ہے. یعنی کیا میں یہ کہوں تو ٹھیک ہوگا کہ ہر چیز کو چیک کرنے کے لیے کوئی لٹمس ٹیسٹ ہوتے ہیں نا کہ میں پتہ نہیں میں کام صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، تو اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو مجھے اگر امام علی مقام سے اپنی قربت کو چیک کرنا ہے تو مجھے یہ اس کے لیے ون آف مینی کرائٹیریاز یہ بھی ہے. کیا یہ ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ مجھے حسین خدا سے کتنا قریب کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ یہ ٹھیک ہے کیا نا؟ جب آپ دیکھیں امام ہوتا ہی وہی ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے. اگر میں امام کی اطاعت کروں تو پھر امام کی اطاعت تو یہی ہے کہ دشمن کی فوج بھی آئی ہے اور پانی نہیں ہے تو اس کو پانی پلاؤ. بیٹا جوان شہید ہو گیا ہے لیکن پھر بھی امام حسین کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے والی فوج کو ہدایت دے رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر تم معافی یا توبہ کر لو خدا کی بارگاہ میں تو میں تمہیں، یعنی کس لیے ہمارا تو ذرا سا کوئی زندگی میں مجھے کچھ کہہ دے ہم کہتے ہیں یاد رہے گا، یہ یاد رہے گا، میں اسکور سیٹل کروں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا. ہاں موقع میرا ٹائم آنا. ہمارا تو خیر کوئی مقایسہ بھی نہیں ہے، ہم تو خاکوں کے اندر خاک میں بھی دفن ہو جائیں تو بھی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں فالو انہی کو کرنا ہے نا. سیرت ہمارے لیے امام کی، اور امام جو ہیں وہ کون ہے؟ نواسہ رسول ہیں، صحابی رسول ہیں. جس نے رسول کو دیکھا، جس نے رسول کے ساتھ سنے، وہ صحابی رسول بھی ہیں، نواسہ رسول بھی ہیں. اب وہ ہستی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے یہ سب ہو گیا لیکن یہ بھی خدا ہی کے لیے تھا. لیکن اگر ابھی تم خدا کی طرف آ جاتے ہو تو بس پھر میں تمہیں چھوڑ دوں. ذات کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے، نہیں ہے، اصل فنا فی اللہ ہے. امام حسین یہی تو وجہ ہے. آپ دیکھیں نا کہ مطلب آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت موصولہ جو ہے امام حسین علیہ السلام ہے. یعنی امام حسین کے دروازے، اور امام حسین کا دروازہ ایسا ہے کہ نہ وہ فرقہ دیکھ رہا ہے، نہ وہ مذہب دیکھ رہا ہے، نہ وہ اسکول آف تھاٹ دیکھ رہا ہے. امام حسین میں آپ کو پتہ ہے، مطلب آپ دیکھتے بھی ہیں، مطلب ہندو بھی جا رہے ہیں، جی عیسائی بھی جا رہے ہیں، کرسچن بھی جا رہے ہیں. ہر کیوں جا رہے ہیں؟ مطلب کیا ہے امام حسین؟ وہ بھی دیکھا کہ سب ایک دوسرے کا جس طرح خیال کر رہے ہوتے ہیں. اگین وہ اربعین کے دنوں میں ہم نے دیکھا جیسے پانی پلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ فرقہ تو دور کی بات، مذہب سے بھی بہت اوپر ہے یہ معاملہ. کوئی چیز پوچھتا ہے کہ آپ کون سے ملک سے ہیں، آپ کی زبان کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا. صرف ایک ٹیگ ہے، زوار امام حسین. ختم ہو گیا. یعنی امام حسین جو ہے وہ یجمعنا، وہ عربی کے اندر انہوں نے جو فریز بنایا ہے نا، امام حسین لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں. یہ اگر آپ اس سینیریو میں دیکھیں تو وہ چھوٹا سی جگہ اور تھوڑے سے لوگ نے ایسا کام کیا ہے کہ قیامت تک کی بشریت اس راستے پر چلتی رہے گی. کیا اور یہ توحید تھا.
اگر کسی نے اپنی ذات کے لیے کام کیا ہوتا, کسی نے اپنے ملک کے لیے کام کیا ہوتا, کسی نے اپنے خاندان کے لیے کام کیا ہوتا, ختم ہو چکا ہوتا. خدا بھی اسی کو زندہ رکھتا ہے جس نے اپنا کچھ خدا کے لیے دیا. میں اور آپ بھی کوئی کام خدا کے لیے کریں گے, آپ دیکھیں پھر خدا ہمارے ذکر کو کیسے پھیلائے گا. واہ واہ واہ. اور آپ کے سامنے مثالیں بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں تو ان کا اثر, کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس کا اثر 5 سال رہتا ہے, اس سے بڑا ہوتا ہے تو 5 دہائیوں تک اس کا اثر رہتا ہے, 70 سال تک رہ جاتا ہے, 100. لیکن یہ تو 1400 آج تک سال جو ریلیونٹ ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیا ہی نہیں, اللہ کے لیے کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر قائم رکھا. ہاں, اور وہ چلتا جا رہا ہے, اور وہ ہر دور کے اندر چیز جو ہے نا. تو یہاں پر یہی دیکھنا ہے کہ وہ جو سجدہ ہے امام حسین علیہ السلام کا, کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, وہ ہزار. ہاں نا, اب امام حسین آخری ٹائم پر اس سجدے کو کر رہے ہیں. یعنی کوئی چیز اپنی پرسنالٹی کے لیے یا اپنی ذات کے لیے اصل ہے ہی نہیں, سب خدا تیرے لیے ہے. بچہ بھی تو نے دیا ہے, جوان بھی تو نے دیا ہے, بھائی بھی تو نے دیا, حضرت عباس جیسا تو نے دیا ہے. ورنہ حضرت عباس علیہ السلام کو اگر وہ اجازت دیتے تو مثلا حضرت عباس اکیلے کافی تھے ان کے لیے, لیکن نہیں. مقصد الہی یہی ہے کہ جو جتنا ہے. اب یہاں پر ہمیں بھی اپنی زندگی کو دیکھنا پڑے گا. اگر ہمیں امام حسین علیہ السلام سے اس واقعے سے درس لینا چاہتے ہیں, درس تو پوری زندگی درس ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کتنا ہے. ہماری مشکل جب آتی ہے تو ہم خدا پر کتنا ڈیپینڈنٹ ہیں اور اپنے وسائل پہ کتنے ڈیپینڈنٹ ہیں. ہمارا جب کچھ چھین جائے یا مطلب دنیا میں حادثہ ہو جائے, کسی کی ڈیتھ ہو جائے, ہمارا صبر کا لیول کیا ہے. گو کہ یقیناً ہم ادھر نہیں پہنچ سکتے, لیکن ہمیں سیکھنا تو یہی ہے. اور یہی دیکھیں, ہم کہتے ہیں نا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اس کا مطلب کیا ہے, اسے باقی غم کوئی اہمیت نہیں رکھتے, اصل غم حسین کا ہے. جب آپ کو کوئی دنیا سے چلا بھی جاتا ہے مطلب تو آپ کہتے ہیں کہ یار امام حسین کا ہی ذکر کر دو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں انٹرنل باطن کی بقا ہے, اور وہ باطن کی بقا اسی سے ہوتی ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے اس سے جڑ جاؤ, ورنہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو اٹیچ کر دیں اس اللہ کے ولی سے جس نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے کر دیا. کیا کہنا, تو پھر ہم بھی اسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, اور ہماری زندگی بھی جو ہے نا اسی طرح. پھر آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ کٹ گیا, تکلیفیں ہو گئیں, کچھ ہو گیا. ایسے لوگ تھے. وہ وہاب نے کلبی کہ جو کرسچن تھا, مسلمان ہوا, نئی نئی شادی تھی, جس کے سر کو دشمن نے کاٹ کے ادھر اہانت کی, اس کی ماں نے سر کو واپس دیا, کہا کہ جو ہم دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. یعنی یہ کیا ہے, یہ خدا کی طرف انسان بڑھے تو اسے پتہ چلے گا کہ کیا کہنا.